الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد جس کی اہمیت کو واضح کیا ہے وہ ہے زکوٰۃ، اور اس وقت رمضان کا مہینہ ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی مال کی زکوٰۃ نکالے۔ زکوٰۃ کس طرح نکالی جاتی ہے، کیسے نکالی جاتی ہے اور کیوں نکالی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ دراصل جس شخص کے پاس جو مقدار اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر رقم یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم اور اس پر 1 سال بیت جائے تو اس پر 2.5% زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لفظ پر دھیان دیں کہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی، یعنی جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا وہ زکوٰۃ کا منکر ہوگا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جہاد کا اعلان کیا تھا کہ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں رسی پر بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی اور آج وہ نہیں دے رہا ہے تو میں اس شخص سے جہاد کروں گا، یعنی کہ اس شخص کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جہاد ہمیشہ جو اسلام کے مخالفین اور اسلام کے دشمن ہوتے ہیں ان سے کی جاتی ہے، تو لہذا جو شخص زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے وہ یہ ذہن نشین یہ بات رہے اس کے کہ وہ اسلام کا دشمن ہے، اسلام کے ایک جز ایک ارکان کا انکار کر رہا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس شخص فرماتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے مال میں صدقے کا مال جمع ہو گیا تو وہ مال اس کو تباہ کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص پر زکوٰۃ اور صدقہ فرض ہو گیا اور اس نے وہ صدقہ اور زکوٰۃ نہیں نکالا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرے گا اور اس مال کی سبب اس کو تباہ و برباد کر دے گا، اور وہ مال پھر استعمال کے لائق نہیں رہتا ہے۔ کسی مومن کے لیے، کسی مومن کے شان نہیں ہے کہ وہ مال استعمال کرے، اس مال کو یوز میں لائے جس مال پر غریبوں کا حق تھا، غریبوں کی زکوٰۃ نکالنا تھی، صدقہ و خیرات نکالنا تھا، اور اس نے نہ نکالا، اسے صرف اپنی پراپرٹی سمجھا، اپنا مال سمجھا اور اس کو اپنی بپوتی سمجھتا رہا، تو وہ غدار ہے، ناہنجار ہے اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال جو اس نے اپنے مال میں جمع کر لیا ہے، جو صدقے کا مال ہے، جو زکوٰۃ کا مال ہے، وہ مال اس کو تباہ کر دے گا، یعنی کہ اس کی دنیا بھی تباہ کر دے گا اور آخرت میں تو اس کو تباہ ہونا ہی ہونا ہے، وہ مستحق عذاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یعنی کہ اس کی اہمیت کا اندازہ لگ گیا کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کا حکم دیا گیا ہے وہاں ساتھ میں زکوٰۃ کا حکم ضرور دیا گیا ہے۔ اور یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلامی سسٹم کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ زکوٰۃ کے بغیر نہیں چل سکتا، کیونکہ بہت سے مستحقین ایسے ہوتے ہیں جو مانگ نہیں سکتے، اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتے کہ ہم ضرورت مند ہیں، تو ایسے لوگوں کو تلاش کر سرکار جو وہاں کی ہوتی ہے، جو حکومت میں ہوتے ہیں یا جہاں زکوٰۃ کا پیسہ جمع ہوتا ہے، ان کو وہاں سے وہ مال ان کو تلاش کر کے ان تک ان کا مال، ان کا حصہ پہنچانا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ کی بڑا اہمیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا مال قیامت کے دن نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں اختیار کر لے زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، جس کے سر پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ یہ کتنی خطرناک حدیث ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اور جو مال جو پیسہ زکوٰۃ کا دوسروں کا ہوتا ہے وہ اپنے استعمال میں لے لیتا ہے، تو وہی مال کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو پھاڑ کے پھینک دے گا، یہ اس کی سزا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو زمین بارش کے پانی سے یا بہتے چشمے سے سیراب ہوتی ہو یا دریا کے نزدیک ہونے کے سبب پانی دینے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، اس کی پیداوار کا 10واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالا جائے گا، اور جس کو مزدور لگا کر سینچا جائے اس میں 20واں حصہ دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کسی بھی شکل میں جو ہے نکالنا ہی نکالنا ہے۔ ہر مال میں، چاہے وہ مال کسی بھی شکل میں آدمی کماتا ہو، چاہے وہ محنت کر کے کماتا ہو، مزدوری کر کے کماتا ہو، کسانی کر کے کماتا ہو، اور چاہے وہ کسی بڑے تجارتی امور کا مالک ہو، لیکن اس پر کسی نہ کسی شکل میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کی بڑا اہمیت ہے، زکوٰۃ ضرور نکالیں، اس سے تمہارا مال بھی پاک ہوگا، تمہاری نیت بھی پاک ہوگی، تمہارا جسم بھی پاک ہوگا، تمہارا ایمان بھی پاک ہوگا۔ اور خالصۃ الایمان وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق، سارے حقوق ادا کرتا ہے۔ تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اچھا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظر میں بھی اچھا ہوتا ہے، اور اس کو دلی سکون بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ اور خیرات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو زکوٰۃ جن لوگوں پر فرض کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ زکوٰۃ ضرور نکالیں، اور زکوٰۃ بہت اچھے ڈھنگ سے حساب کتاب لگا کر نکالنا چاہیے، الٹپ طریقے سے نہیں نکالنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا پورا پیمانہ ناپیں کہ ہم پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے، کتنی زکوٰۃ فرض ہے۔ پوری کی پوری زکوٰۃ ممکن ہو کہ جہاں اسلامی بیت المال کا نظام قائم ہو تو وہ بیت المال میں اپنی زکوٰۃ جمع کرے، ورنہ وہ مستحقین تک خود پہنچا دے۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ وہی ہے جو بیت المال، اسلامی بیت المال میں جو اپنی زکوٰۃ کو جمع کیا جائے، جس سے کہ وہ صحیح لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔